بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے، درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اور لاکھوں سلام ہو ان پاک باز ہستیوں پر کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی نچھاور کر دی دروازہ محمد و آل محمد پر۔ بہت ہی عمدہ موضوع، اور اس موضوع کو جو ہے وہ ہمیشہ تکرار رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس کو کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیں، یہ تکرار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی علت یہ ہے، حضرت نے جو چیزیں ارشاد فرما دی میں اسے جو ہے وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا، کہ جو معاشرہ دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ جو سلوک رکھا تھا، اور خاص کر اللہ چونکہ ایک صالح معاشرے کا طلبگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے جو ہے ایک صالح معاشرے کا قیام کریں، لہٰذا ایک اچھے اور صالح معاشرے کے لیے کلیدی کردار ہے عورت کا۔ چونکہ عورت کے وہ چاروں روپ جو ہیں ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے کلیدی کردار کی اہمیت اور حامل ہے، لہٰذا اس اعتبار سے عورت کا مقام و مرتبہ اپنے مقام پر۔ دور جاہلیت میں عورت کو اس انداز سے ڈیگریڈ کیا گیا کہ زندہ درگور کر دیا گیا، اور پروردگار عالم نے تنبیہ کرتے ہوئے، یہ آیہ مجیدہ سورہ تکویر کے اندر ہے، بے ای ذنب قتلت، کس جرم میں مارا گیا ہے، اس کا جرم کیا ہے۔ دور جاہلیت میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ بیٹے سے نسل کی، چونکہ نسل بڑھتی تھی اس لیے بیٹے کو اہمیت تھی، اور بیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ وجود کو اعلان نبوت سے پہلے دو صفتوں سے متصف کیا کہ آپ کو صادق اور امین کے لقب خود جو ہے وہ دشمنوں نے دیے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اسی طرح اس جاہلیت کی بات کو اور اس رسم کو بھی ختم کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ نسل جو ہے وہ بیٹوں سے ہوتی ہے؟ میں اپنے نبی رحمت کو بیٹی دے کر اس بیٹی سے اپنے نبی رحمت کی نسل کو آگے بڑھا کے تمہارے اس جاہلانہ رسم کو عالم نے گڑھے میں ڈال کر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات چونکہ نمونہ عمل ہے پوری کائنات کے لیے، ان کے توسط سے جب آپ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے ہیں اور فدق کے یہودی آگے بڑھتے ہیں، چونکہ جاہ و جلال دیکھ کر، فتح دیکھ کر خیبر کی آگے بڑھ کے، تو باغ فدق ایک زمین کا ٹکڑا، ایک جائیداد کا ٹکڑا، ایک زرخیز زمین جو ہے، ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کے حقوق پہ ڈاکے نہیں ڈالتے، اور مسلمان بھی وہی مسلمان کہلوانے کا روادار ہے جو رسول کی سنت سے اعراض نہ کرے، رسول کی سنت کی مخالفت نہ کرے۔ بے شک یہ بہترین پیغام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہم اجمعین کو جب آپ نے باغ فدق عنایت کیا اور وہ جاگیر سپرد کی، تو گویا یہ وراثت ہے جو منتقل ہوئی ہے، اور اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو وارث قرار دے رہا ہے اللہ کا رسول۔ دنیا والوں یاد رکھو، میری اس کائنات میں بیٹی ہے فاطمہ جس کو میں اپنا وارث بنا کے جا رہا ہوں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، دیکھیں ماں کے حوالے سے، ماں جو ہے اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کے لیے کیا لفظ استعمال؟ فاطمہ تو ام ابیہا۔ دنیا والوں یاد رکھو، فاطمہ میری ماں ہے۔ ماں کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ ہے، ماں ہوتی ہے بنیاد، سبحان اللہ، میری بنیاد جو ہے۔ اب جو رسول گرامی قدر ہیں، جس حیثیت میں رسالت معاب کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس حیثیت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بنیاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا بنیاد مصطفیٰ کی قدردانی۔ اور میں آپ کے توسط سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جملہ کافی عرصے سے گردش کر رہا ہے، کہ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم آپ اگر اس مملکت میں اسلامی ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں ریاست مدینہ کی تحت، تو پھر بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، اور اگر اس ملک کے اندر یوم خاتون یا یوم مادر کے حوالے سے آپ یہ اعلان کریں، جناب سیدہ کی تاریخ ولادت ہے 20 جمادی الثانی، آپ جرأت کا مظاہرہ کر کے یہ اعلان کریں کہ 20 جمادی الثانی کو پاکستان کے اندر یوم مادر جو ہے وہ منایا جائے گا سرکاری سطح پر، پھر دیکھیں گے کہ آپ کا جذبہ ایمانی کا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے محمد عباس مہدی ترابی صاحب۔ ظاہر ہے یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس پر بات
کی جائے تو ہماری کئی ٹرانسمیشن گزر جائیں گی، کیونکہ عورتوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، عورتوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور عورتوں کی رسپیکٹ ہمیں بہت کرنی چاہیے، چاہے ماں ہو، بیٹی ہو، زوجہ ہو یا بہن ہو، اور جن کی جو بھی اس دور میں